الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دروس اللغة العربیہ میں آج ہمارا 11واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم مصنف نے ایک اور جو حوار ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ حوار مکالمے کو کہتے ہیں۔ سعید اور یاسر کے درمیان مکالمہ ہوا ہے جس میں ہمارے سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں تو وہ کیسے کریں۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات ہے کہ مصنف ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ ایک چیز کی نسبت اگر کسی شخص کی طرف کرے تو اسے کس طرح کرنا چاہیے۔ جیسا کہ کتاب ایک لفظ ہے، کتاب تو ہر کسی کی ہو سکتی ہے اور ہر قسم کی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن کتاب محمد جب آپ کہیں گے تو کتاب سے محمد کی طرف کتاب کی نسبت ہوگی، کتاب خاص ہوگی محمد کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کتاب حامدین آپ کہے، اسی طرح کتاب علیین آپ کہے، اسی طرح قلم المدرس آپ کہے یا حقیبت المدرس کہے یا مکتب المدرس کہے یا دفتر فلان کہے۔ جیسے کہ عربیت میں بہت سی مثالیں اس کی ملتی ہے کہ ایک چیز کی نسبت آپ دوسری کی طرف کرو گے، جس کو عربیت میں مضاف و مضاف الیہ ترکیب کے لحاظ سے کہتے ہیں۔ جب آپ ترکیب کریں گے، عربیت میں جملوں کو جوڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ترکیب اسے کہتے ہیں، جس سے آپ اس پر اعراب لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو اس اصطلاح میں اسے مضاف و مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب کتاب مضاف ہے اور محمد مضاف الیہ ہے، تو یہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں مصنف۔ تو سعید کہتا ہے کہ کتاب محمد ھذا، کیا یہ کتاب محمد کی ہے؟ تو اس کے جواب میں یاسر اسے جواب دیتا ہے۔ سعید کہتا ہے کتاب محمد ھذا، کیا یہ کتاب محمد کی ہے؟ یا یاسر، اے یاسر، یا جو ہے وہ بلانے کے لیے آتا ہے، کس کو آپ مخاطب کریں تو اسے یا کے ساتھ مخاطب کر سکتے ہیں، یا یاسر۔ تو یاسر کہتا ہے لا ھذا کتاب حامد، نہیں یہ کتاب حامد کی ہے، کتاب حامد۔ اب دیکھیں پہلے جملے میں کتاب کی نسبت محمد کی طرف ہوئی اور دوسرے میں کتاب کی نسبت حامد کی طرف ہوئی ہے۔ کتاب مضاف ہے حامد کی طرف دوسرے جملے میں، اور پہلے جملے میں محمد کی طرف مضاف ہے، تو یعنی کتاب حامد کی ہے۔ سعید پھر سوال کرتا ہے کہ این کتاب محمد، کتاب محمد کی کتاب کہاں پر ہے؟ یاسر کہتا ہے ہوا علی المکتب ہناک، ہوا غائب کے لیے آتا ہے، جو پہلے ذکر ہوا ہو وہ بھی غائب میں آتا ہے عربیت میں، تو ہوا وہ علی المکتب مکتب پر ہے، مکتب یعنی میز پر ہے، ہناک وہاں پر، ہناک وہاں پر، یعنی جو چیز وہاں پڑی اس کے لیے ہناک آتا ہے، اور ہنا اس کے لیے آتا ہے جو یہاں پڑی ہو، یہاں وہاں۔ تو سعید پھر سوال کرتا ہے کہ این دفتر عمار۔ اب دیکھیں اس جملے میں دفتر جو ہے وہ اس کی اضافت کی گئی ہے عمار کی طرف، اس کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ عمار کی طرف۔ عمار کی کاپی کہاں ہے یا عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ تو یاسر کہتا ہے ہوا علی مکتب المدرس، وہ جو ہے استاد کے میز پر ہے۔ اب مکتب کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ استاد کی طرف کی گئی ہے۔ ہوا علی مکتب المدرس، وہ مدرس کے مکتب پر ہے، یعنی مدرس کی میز پر رکھی گئی ہے کتاب و دفتر۔ سعید پھر سوال کرتا ہے کہ اب سعید جو ہے سوال کرتا ہے پھر قلم من ھذا یا علی۔ دیکھیں ان سوالات میں، اس سوال میں اور پہلے سوالات میں فرق ہے۔ پہلا سوال جو کتاب ھذا میں، کتاب محمد میں کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کتاب کس کی ہے؟ کیا یہ کتاب محمد کی ہے؟ کیا؟ دوسرا سوال کیا گیا آئینہ کے ساتھ، کتاب کہاں ہے؟ کتاب محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اب اس میں سوال قلم کس کا ہے؟ اسی تینوں تھوڑا سوالات ہوتے ہیں کہ کیا ہے اور کہاں ہے، کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا سوال اس نوعیت کا ہے، قلم من ھذا یا علی، یہ قلم کس کا ہے یا علی، اے علی۔ تو علی آگے سے جواب دیتے ہیں ھذا قلم المدرس، یہ استاد کا قلم ہے، یہ مدرس کا قلم ہے۔ اب قلم کی نسبت مدرس کی طرف کی گئی ہے جو کہ مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح سعید پھر سوال کرتا ہے
این حقیبۃ المدرس، مدرس کا بیگ کہاں پر ہے؟ حقیبہ بیگ کو کہا جاتا ہے۔ علی اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہیا، اب حقیبہ جو ہے مؤنث ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی طرف جب ضمیر راجع کریں گے تو آپ ہیا لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ مؤنث ہے۔ ہیا تحت المکتبی، وہ مکتب کے، وہ میز کے نیچے ہے، وہ میز کے نیچے ہے، ہیا تحت المکتبی۔ تو اسی طرح کے یہ سوالات جو ہے یہ ہوئے ہیں۔ اب نیچے کچھ تمرین دی گئی ہے کہ آئین کتاب محمد، کچھ اسئلہ پوچھے ہیں، ان کا جوابات دینا ہے۔ آئین کتاب عمار، آئین حقیبۃ المدرس، یہ 3 سوالات ہیں، ان کے جوابات دیں گے۔ یہ نیچے کچھ کلمات دیے ہے، کتاب محمد، اب ان جملوں کو ایک دوسرے کی طرف اضافت کرنی ہے، اس کی کتاب کی اضافت محمد کی طرف کرنی ہے۔ قلم حامد، قلم ایک قلم، حامد حامد، اب اس کی نسبت آپ حامد کی طرف کریں گے، قلم حامد۔ اضافت کے ساتھ کسی چیز کی نسبت اگر آپ کسی شخص کی طرف کریں گے تو اس میں آپ کو تنوین جو ہے وہ گرانی پڑے گی۔ آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے کتاب قلم حامد، اس طرح نہیں پڑھ سکتے، بلکہ قلم حامد پڑھیں گے، قلم حامد۔ بیت عباس، غرفۃ علی، دفتر سعید، اسی طرح آپ آگے باقی جو مثالیں دی گئی ہے وہ اسی طرح حل کریں گے۔ آج کے درس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔